الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الفتن فالإيمان في الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے ہی حق و باطل کی کشمکش اور حق و باطل کا ٹکراؤ رہا ہے۔ آج کے دور میں جو حق و باطل کا ٹکراؤ ہے یہ کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے ہی اس دنیا کے اندر حق و باطل کا ٹکراؤ رہا ہے۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع زمانے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک موقع سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں اور فساد کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز سے فتنوں کے اوپر بیان کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فتنوں کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد پھر فتنوں کا ذکر کیا۔ جب سورج کے غروب ہونے کا بالکل مختصر سا وقت بچ گیا تھا، 2-4 منٹ بچ گیا تھا، تو صحابہ کرام کی نگاہ سورج کے غروب ہونے کی طرف تھی، تو گویا صحابہ کرام اپنی نگاہ سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا جو دن ہے اس دن کے ختم ہونے میں کتنا وقت بچا ہوا ہے، آج کا جو تمہارا دن ہے اس دن کے ختم ہونے میں، اس دن کے ڈھل جانے میں کتنا وقت باقی ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہت مختصر سا وقت بچا ہوا ہے، 2-4 منٹ کے بعد یہ سورج غروب ہو جائے گا، یہ دن ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنا ہی وقت جو آج کے دن کے ختم ہونے میں وقت بچا ہوا ہے، اتنا ہی قیامت کے آنے میں بھی وقت بچا ہے۔ یعنی قیامت کے قرب کی علامت کہ قیامت کتنا ہمارے اور آپ کے سر کے اوپر ہے، اس کی قربت کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کر کے فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی بعثت کو ہی نہ قرب قیامت کی علامت قرار دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر کے آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کو ہی قرب قیامت کی علامت بیان کی۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 15 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ 15 چیزیں دنیا کے اندر پائی جائیں گی تو یہ دنیا کی تقدیر ختم ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں جب بھی اس دنیا کی تقدیر کو بدلا ہے، پلٹا ہے، تو اس کا سلسلہ ملک شام میں جا کر کے شروع ہوا۔ یعنی دنیا کے جو اندر جو بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک کی حکومت ختم ہو دوسرے کی حکومت آتی ہے، تو یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، یہ جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ ملک شام سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور تبدیلی جب بھی آئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، جو فتنوں کا بیان ہے، دنیا کی تقدیر کا بیان ہے، دنیا کے خاتمے کا کہا لیا جائے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب دنیا کے حکمران عوام کے سرمایہ کو، عوام کے مال و دولت کو اپنا مال و دولت سمجھ کر کے استعمال کرنے لگے اور اسے اپنا پراپرٹی بنانے لگ جائے۔ سب سے پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جب حکمران، اس وقت کے حکمران عوام کی جائیداد کو، عوام کی پراپرٹی کو، عوام کی ملکیت کو، اس کے مال و دولت کو اپنی شے سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنے لگے، اس کو خرچ کرنے لگے، تو یہ دنیا کے آخری مرحلے کی بات۔ اور جب امانت کے اندر خیانت کیا جانے لگے، جب انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کی اہمیت دینے لگے، اس کی بات سننے لگے، اس کی طرف بیوی کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے اور ماں کی محبت کم ہو جائے، باپ کے مقابلے میں اپنے دوست کو محبوب سمجھنے لگے، عزت دار سمجھنے لگے، باپ کی قدر اس کے نزدیک کم ہو جائے، اسی طریقے سے ناچ گانا عام ہو جائے، برائیاں عام ہو جائے، اور مسجدوں کے اندر آوازیں اونچی ہونے لگے۔ غرض کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور دنیا کے تقدیر کے فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آج ہو بہو ہماری نظروں کے سامنے وہ بات پائی جاتی ہے کہ آج کا حکمراں، چاہے وہ عرب ممالک میں ہو یا کہیں دنیا کے کسی بھی خطے کے حکمران ہیں، آج وہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، اسے عوام کی کوئی فکر نہیں، اسے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، خیانت کی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسے بھی ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج مسجدوں کے اندر بھی آج لوگ اپنے آرام کو چاہتا ہے،
یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن آج عوام اپنے سکون کے لیے، اپنے راحت کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر بھی جھگڑے کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی آوازیں بلند ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی پریشانی کو ہلکا سمجھنا چاہیے دوسرے کے مقابلے میں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ عبادت کے معاملہ میں کہ مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس میں بھی ہم اور آپ جھگڑتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کا آپس کا ٹکراؤ اور یہ جھگڑا، یہ آوازیں بلند کرنا کہ یہ چیز نہ ہونی چاہیے مسجد میں تو یہ چیز نہ ہونی چاہیے، یہ کام نہ ہونا چاہیے تو وہ کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ادھر سے آتا ہے تو اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے، کوئی اس طرف سے آیا اپنی حکومت چلانا، یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے دنیا کی تقدیر، یہ دنیا کے خاتمے کی علامت ہے۔ تو ہم اور آپ اس چیز کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ ہم اور آپ مسجد کے اندر جب بھی آویں تو اپنی عبادت کریں اور اپنی عبادت سے مطلب رکھیں، اور عبادت کرنے میں اپنی راحت کو نہ دیکھیں، بلکہ ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کی سہولت کو نہ دیکھ کر کے ہم اپنے بھائیوں کی سہولت کو دیکھیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، فتنوں کا ذکر ہے، اور جب ہم اور آپ اس دور کے اندر اس حالات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دنیا، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کے اندر اتنا فتنہ اور فساد پڑپا ہوگا، حق و باطل کا اتنا ٹکراؤ ہوگا کہ آخر میں یہ دنیا اس منزل کی طرف ڈھل جائے گی کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر دجالی طاقتوں کا اور دجال کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو آج جب ہم اور آپ اس دنیا کی صورتحال کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آج یہ دنیا اسی نہج کی طرف جا رہی ہے کہ جسے تیسری جنگ عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دنیا کے اندر برائی عام ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، مسجدوں کو مسجد نہیں سمجھا جائے گا، عبادت خانوں کو عبادت گاہ نہیں سمجھا جائے گا، ایک دم بالکل گندا ماحول دنیا کے اندر ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت دنیا کا کایا پلٹنے کے لیے دو اہم شخصیت کا نزول فرمائیں گے، جسے ہم اور آپ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بیان کی تھی، ان کی علامت یہ بیان کیا تھا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور اس کے باپ کے نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے نام محمد ہے تو ان کا بھی نام محمد ہوگا، آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے تو اس کے بھی والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ میرے خاندان میں سے ہوگا۔ اور
لوگ ان کو پہچانیں گے حجر اسود کے درمیان۔ آج فتنوں کے دور میں بہت سارے لوگ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے اس لیے ہم مہدی ہیں۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی اپنے سے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ ان کے دیکھ کر کے خود فیصلہ کریں گے، پہچان لیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے امت جھوٹا اور کذاب سمجھے۔ آج کے دور میں، جو فتنے کے دور میں، بہت سارے مہدی آئے جو اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کر دیا، صاف ظاہر کر دیا کہ ان کی علامت کیسی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے حلیہ کو دیکھ کر انہیں پہچان جائیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں، آپ ہی امام مہدی ہیں۔ لوگ ان کو گھیر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ دجالی طاقتوں کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا اس سے پہلے مسجد اقصی فتح ہوگی۔ مسجد اقصی امام مہدی کے ظہور سے پہلے فتح ہوگی۔ ساری دجالی طاقتوں کا پروان ہوگا۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اوپر ایسے حالات آ جائیں گے کہ صاحب ثروت ہونے کے بعد خوب تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آج مسلمان تعداد میں کوئی کم نہیں ہے، مسلمان اپنی تعداد میں کوئی کم نہیں ہے، مردم شماری میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایمان مسلمانوں کی کوئی قدر اور کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی حکومت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج مسلم ممالک میں بھی ایمان والوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مسلم حکمران، ایمان والے حکمران جو اسلامی حکومت کہلاتی ہے، آج وہ اپنی عیاشی کے اندر لگا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس فتنوں کے دور کے بارے میں بھی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی ایک چند افراد، ایک قوم ایسی ہوگی جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے وہ اپنے ایمان پر قائم ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گے، کہاں کے لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے صاف اعلان کر دیا تھا کہ وہ لوگ دمشق میں ہوں گے، فلسطین میں ہوں گے۔ تو آج کے حالات میں جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے اوپر قائم ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سروں کے اوپر جوئیں تک نہیں رینگ رہا ہے۔ آج دنیا کی سارے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اپنی عیاشی کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی راحت و سکون کے اندر لگا ہوا ہے، بس صرف وہاں فلسطین کا نیوز سن لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعا کر دیے بس ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ یہ تصور کریں کہ اگر وہ حالات جو آج فلسطین کے اوپر ہے، آج اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ہو تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنے سارے حالات آنے کے باوجود آج مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، آج مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، وہ اپنی عیاشی اور اپنی راحت و سکون میں لگا ہوا ہے۔ آج جمعہ کی نماز ہے، الحمدللہ مسجد آباد ہو گئی، لیکن پھر عصر کے نماز وقت آئے گا پھر ویران ہو جائے گی۔
اتنے سارے حالات آنے کے باوجود بھی آج کا مسلمان ایک نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو پھر دنیا کے اندر فتنے فساد اور برپا نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہر طرف سے دجالی طاقت ایمان والوں کو اور اسلام کا خاتمہ چاہ رہی ہے، اسے مٹا دینا چاہتی ہے، صفحہ ہستی سے ختم کر دینا چاہتی ہے، لیکن آج مسلمان بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے بجائے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان مسلمانوں کی غیرت ایک دم سو چکی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا آخری مرحلے کی طرف مائل ہو رہی ہے، یہ دنیا آخری اپنی منزل کو طے کرتے ہوئے آخری منزل کی طرف پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ وقت قریب نہ آ جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر ہم توبہ کریں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس وقت ہمارے اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے، حالات ہمارے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، حالات ہمارے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں، اپنی زندگی کے کو بدلے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مطابق ہم اور آپ ایمان یہ زندگی گزاریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دنیا کی آخری عمر چل رہی ہے۔ خود دجالی طاقت جو یہودی اور عیسائی کہلاتے ہیں، اس کی تاریخ کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی 6000 سال عمر ہے، جس میں سے 5500 سال گزر چکا ہے، اس کی کیلنڈر کے اندر صاف لکھا ہوا ہے۔ 200 سال صرف اس دنیا کی عمر باقی ہے، یہ یہودی کے کیلنڈر کے مطابق۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کی تقدیر بدلنے کی ایک دم بالکل قریب میں ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے ہوش کے ناخن نہ لیں گے، اپنے ایمانی جذبات کو نہیں، ایمان کے مطابق ہم اور آپ زندگی نہیں گزاریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کی جگہ اللہ رب العزت دوسری قوم کو پیدا کرے گا، دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر حالات کو لا کر کے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، یاد دلانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، تم سنبھل جاؤ۔ اگر نہیں سنبھلو گے، نہیں سمجھو گے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور یہ جو آئے دن ہمارے اور آپ کے اوپر حالات آ رہے ہیں، اس سے ہم اور آپ سبق لیں، اور جو چند وقت ہمارے پاس ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے کتنے وقت ہمارے باقی ہیں۔ ہم ابھی مسجد کے اندر ہیں، نہ جانے ہم مسجد سے باہر بھی جا پائیں گے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے اس کو، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہر وقت ہمارے اور آپ کو سبق دلاتا ہے اور یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میں سے کسی کو سجدے کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے اسے اللہ تبارک و تعالی بلا لیتا ہے، کوئی شراب پینے کی حالت میں ہوتا ہے اسے شراب کی مستی میں اسے اٹھا لیتا ہے۔ یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ تم اس فکر میں نہ لگ جاؤ کہ تم 60 سال جیو گے یا 70 سال جیو گے یا 90 سال یا 80 سال جیو گے، بلکہ تمہارا وقت متعین نہیں ہے۔ جو وقت بچا ہوا ہے اس وقت کے اندر تم اللہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے ہوش سنبھالیں اور آئے دن جو حالات آ رہا ہے اس سے سبق لے کر کے ہم اور آپ زندگی گزاریں،
اور اپنی زندگی جو باقی دنیا کی گزر گئی ہے اس سے ہم اللہ رب العزت سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معافی مانگ کر کے اگلی زندگی جو ہماری ہو وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب